بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، چاہے وطن ہو یا چاہے جہاں پہ جائے پیدائش ہو، وہاں کی مٹی کے اندر کشش اتنی ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی کسی بھی کونے میں رہے تو اس کی شناخت وہ اس کی مٹی ہوتی ہے. یقیناً جس مٹی نے جنم دیا ہوتا ہے اس مٹی کے اوپر اس مٹی کا ہمارے اوپر قرض بھی ہوتا ہے. اور جو لوگ اپنی جائے پیدائش یا اپنے مٹی کا قرض اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً اللہ پاک انہیں نوازتا بھی ہے اور اللہ پاک ان کے راستے بھی کھولتا ہے. میں آپ کو اپنے ایک آبائی گاؤں جہاں میں نے آنکھ کھولی، تحصیل پنڈی گیب کا ایک گنجان آباد علاقہ ہے. آبادی کے لحاظ سے وہ گاؤں ہزاروں نفوس پر مشتمل ہے. اس کا نام نکا کلاں ہے اور اللہ نے اس کو معدنی وسائل سے مالا مال کیا. اللہ نے بے پناہ وہاں معدنی وسائل کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں بھرے لوگ بھی پیدا کیے. لیکن ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ جیسے پاکستان میں رورل ایریاز کے ساتھ ہر دور حکومت میں ٹوپی ڈرامہ کیا جاتا رہا، اور جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو بڑے سہانے نعرے لگائے جاتے ہیں. مختلف پارٹیاں جو ہیں ان کے جو MNA حضرات، MP حضرات، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں سوار ہو کے آتے ہیں. ان کے نمائندے ہر ایریے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ انہی کے ذریعے اپنی کمپین کرتے ہیں اور بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اپنے قیمتی ووٹ سے نوازیں اور ہم دیکھیں آپ کے لیے کیا کرتے ہیں. ہمارے اس گاؤں کی بدقسمتی میں جہاں پہ بہت سارے اور بھی ہاتھ ہیں، وہاں سب سے بڑا ہاتھ سیاسی لیڈروں کا ہے، کیونکہ یہ لیڈر صرف اور صرف الیکشن کے دنوں میں نظر آئے ہیں. جب الیکشن گزر گئے تو نہ مقامی لیڈر ہمیں نظر آتے ہیں اور نہ ہمارے MNA اور نہ ہمارے MP آتے ہیں. ناظرین، میں نے 93 میں اپنے اس گاؤں کی مٹی کا کچھ قرض اتارنے کے لیے سر توڑ کوشش کی. میں نے اس گاؤں کی گلی گلی، اس گاؤں کے کوچے کوچے، اس کے گرد و نواح کے جتنے گاؤں ہیں، گنجان آباد ہیں، ان میں ایک ایک گھر جا کے نوجوانوں کو جگایا. میرا مقصد یہی تھا کہ یہ ظلم کی رات، یہ تاریکی کی رات اب نہیں چلے گی. اس وقت نوجوانوں میں میرے کلاس فیلو بھی تھے اور میرے پڑوسی بھی تھے، میرے ہم نوا بھی تھے. بڑی تعداد نے میرا ساتھ دیا اور نوجوانوں کی جو اس وقت میں نے جوش دیکھا وہ قابل دید تھا. یقین کریں کہ ہم نے اپنے اس پوری یونین کونسل کے بڑے جتنے 11 گاؤں ہیں، ہم نے ان میں الیکشن کا بائیکاٹ کرایا. اور یہ پنجاب کی تاریخ کا پہلا بائیکاٹ تھا جس کا ایک سلوگن تھا کہ ہمیں تعلیم دو، ہمیں ہیلتھ کی سہولت دو، ہمیں بجلی دو، ہمیں سڑک دو، اور ہم آپ کو تب ووٹ دیں گے. ہم نے الیکشن بائیکاٹ کمیٹی بنائی. ہم نے اس میں جتنے علاقے کے سرکردہ رہنما تھے، مختلف جماعتوں کے لیے جو کام اب تک کر رہے ہیں، ہم نے ان سب کو اس میں باندھ دیا. ان کا بھی جوش و جذبہ دیدنی تھا کہ نوجوان جاگ اٹھے ہیں اور پورا علاقہ جاگ اٹھا ہے. ہم نے وہاں مقامی OGDCL جو توت آئل فیلڈ میں، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آئل فیلڈ تھی، بدقسمتی سے اس نے بھی ہماری پسماندگی میں اضافہ ہی کیا. کبھی ہماری پسماندگی دور کرنے کے لیے انتظامیہ کو ہمت توفیق نہ ہوئی. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہمارے لوگ خود سوئے ہوئے تھے. ہم نے 93 میں اپنے لوگوں کو جگایا اور ہمارے لوگوں نے ایک تاریخ رقم کی. بلا تفریق ہمارے لوگوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. اس کا اثر کیا ہوا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے
جب ان کی حکومت بنی تو انہوں نے ہمیں بلایا، ہم نے اپنے مطالبات رکھے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک کی اسپیشل گرانٹ سے نکا کلاں کی 11 kV لائن جو ہے وہ غریب وال سے نکا کلاں تک اس پہ کام شروع ہو گیا۔ الحمدللہ اس کے بعد میں نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے ہی توت کے مقام پر ایک ٹیلی فون ایکسچینج بھی ہم نے منظور کروا لیا اور وہ ایکسچینج کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد گیس کے لیے ہم نے سر توڑ کوشش کی۔ توت آئل فیلڈ ڈیڈ ہو گئی، جس بدقسمتی سے جب ہم نے تھوڑا سا ہمارے اندر شعور آیا تو اس کا زوال ہماری آئل فیلڈ کا شروع ہو چکا تھا۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک ایسا اسپرٹ 93 کے بعد آ گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ جوان ہو گئے۔ آج اسی گاؤں کے اندر گو کے بدقسمتی سمجھیں پورا زور لگانے کے باوجود ہر دور حکومت میں وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، میں نے ہر ایک کے دروازے پہ کھٹکھٹایا، دستک دی، MNA کے حضرات کے دستک دی اپنے سکولوں کے اپ گریڈیشن کرنے کے لیے۔ بدقسمتی سمجھیں کہ ہمارے سکول اپ گریڈ نہ ہو سکے۔ ابھی تک ہمارے اس گاؤں میں دونوں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ پرائمری کی سطح پہ ہیں۔ مڈل کے لیے کافی زور لگایا، آرڈر بھی ہوئے، لیکن تعداد بچوں کی کم ہونے کی وجہ سے وہاں کلاسز کا اجرا باضابطہ طور پہ نہیں ہو سکا۔ ناظرین، مجھے فخر ہے کہ میری اس پاک جو مٹی ہے نکا کلاں کی، اس میں ایک چھوٹی سی نرسری سے بہت سارے تناور درخت تیار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک نوجوانوں نے پورا محاذ سنبھال لیا ہے اور اس کا نام نکا کلاں ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ اوورسیز ہمارے جتنے وہاں سے گاؤں سے بچے نکلے ہیں، ان کے اندر اس قدر درد، اس قدر اپنے علاقے کی ترقی کا ان کے اندر جذبہ ہے کہ ناقابل بیان ہے۔ ان بچوں نے محلوں کی سطح پہ اس ویلفیئر سوسائٹی کا ہاتھ تھاما اور آج الحمدللہ اس ویلفیئر سوسائٹی کے بہاف پہ وہ کام جو حکومتی سطح کے تھے، جو MNA حضرات اور MPA حضرات کے تھے، وہ ہماری یہ سوسائٹی کر رہی ہے۔ اور مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے یہ بیان کرتے ہوئے، ان نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے، کہ جنازہ گاہ کی تعمیر ہو گئی، گلیوں کے اندر اسٹریٹ لائٹس لگ گئیں، ایک ماڈل ولیج کا روپ جو ہے وہ نکا کلاں اس وقت دھار چکا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز آپ کو مزید جو ہے وہ ملے گا۔ ہم اپنے MNA اور MP حضرات سے یہ ضرور کہیں گے کہ اب ہمارے نوجوانوں کا شعور بیدار ہو چکا ہے۔ اب آپ ان کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ موجودہ جو اس وقت MNA اور MP ہیں وہ کچھ کر کے دکھائیں، ورنہ آنے والے الیکشن میں ہمارے نوجوان سینہ تان کے ان سے حساب کتاب لیں گے۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ سارے نوجوان اپنے حقوق کے لیے یکجان ہو کے کھڑے ہوں گے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ اختیار بالا جو میری آواز سن رہے ہیں، میرے اس گاؤں کے گیس، صحت کی سہولت اور تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن کا کام جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ کیا جائے۔ آئل فیلڈ کو بھی میں متنبع کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کا جو شعور اس وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے وہ تمہارے گریبانوں تک بھی پہنچنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارے گریبان پکڑے جائیں، تم اس علاقے کا جو حسب شدہ فنڈز ہیں ویلفیئر کے، وہ نکالو اور یہاں لگاؤ اور اس کا انتظام کرو۔ بصورت دیگر آنے والا وقت میں تمہارا کڑا احتساب ہوگا۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔